اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان رمضان۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزے پچھلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی انداز میں رائج رہے ہیں۔ اب یہ روزے کس مہینے میں رائج ہیں، کس مہینے میں فرض کیے گئے ہیں، اس کا ہمیں سورہ بقرہ کی ہی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں تو اس کی اصل وجہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ اصل مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ۔ تو مہینہ افضل ہوا قرآن کی وجہ سے، روزے فرض ہوئے قرآن کی وجہ سے، قیام اللیل جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے رہے ہیں قرآن کی وجہ سے۔ تو در حقیقت رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو جب بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی تو تھوڑی سی ہم اس کی اہمیت اور عظمت کے اوپر آج بات کریں گے۔ علامہ اقبال نے اس کتاب کی عظمت کے حوالے سے بہت خوب کہا ہے کہ ای کتاب نیست چیز دیگر است، کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب نہیں ہے بلکہ کوئی ایسی چیز ہے، ایسی عظیم و شان چیز ہے جو آپ کی زندگیوں کا رخ موڑ دے، جو آپ کو حقیقت میں آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد سے آگاہ کر دے، آپ کو زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس سے کے مقصد سے آگاہی عطا فرما دے۔ تو قرآن کے ذریعے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جتنی قومیں اپنے عروج پر پہنچیں جو مسلمان تھیں وہ قرآن کے ہی بلبوتے پر پہنچیں۔ مسلمانوں نے جب اس دوسری چیز کہ ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی کچھ بدعات اور رسومات جو ہیں وہ رائج کر لی ہیں اپنے اس بابرکت مہینے میں، تو یاد رکھیے گا جب بھی آپ کوئی بدعات اور رسومات اس طرح کی اپنائیں جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد رکھیے گا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی شخص یا کوئی قوم کسی کی مشابہت اختیار کرے گا تو قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ آج دوسری اقوام کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی رمضان کے مہینے میں اپنے گھر میں بدعات شروع کر دی ہیں کہ عجیب و غریب انداز میں ہم نے سجانا اور سنوارنا شروع کر دیا ہے، دوسرے لوگوں کی رسومات کو دیکھ کر جو ہے ہم نے انہی طرح کی تیاریاں اپنے گھروں میں شروع کر دی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ایسی تیاریوں کے لیے نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اسی طرح کے تہوار دوسروں کے پاس منائے جاتے ہیں، دوسروں کی تہوار کی مشابہت ہم اپنے گھروں میں کیوں اختیار کریں، ان کی طرح کے تحفے تحائف ہم کیوں اس بابرکت مہینے میں دیں۔ ہاں، تحفے تحائف دینا اچھی بات ہے، رمضان کی خوشیاں منانا اچھی بات ہے، لیکن وہ تحفے تحائف ہماری اپنی روایت کے مطابق ہونے چاہیے کہ ہم کسی کے پاس جو ہے وہ افطار کا اہتمام کروا رہے ہیں یا ہم کسی روزے دار کو روزہ کروا رہے ہیں، روزہ افطار کروا رہے ہیں، ہم نے کسی کے گھر افطاری بھیج دی ہے محبت اور بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دوسرے کے اوپر یہ جتانا کہ جی ہم ایسی ویسی چیزیں نہیں کھاتے اور ہمارے گھر میں تو بہت شاندار قسم کی افطاری بنتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہم دوسروں کے پاس بھیج کر اپنی واہ واہ اگر کروانا چاہتے ہوں تو انما الاعمال بالنیات، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہماری اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔
لوگ کس طریقے سے کرسمس پر اور دیگر تہوار پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو تحائف بھیجتے ہیں، اس طرز پر ہم کیوں اس طرح کے تحائف کو بھیجیں، اس طرز کے اوپر ہم کیوں اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کریں؟ ہمارے گھر ویسے ہی رونق والے ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر اس میں ہم رمضان کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دیں جس طرح کرنے کا حق ہے، اپنی عبادات، اپنے معاملات اور اپنے قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق کے ذریعے، تو ہمارے گھر تو ویسے ہی جگمگا رہے ہوں گے۔ تو ان باتوں پر بھی انہوں نے اسے پسے پش ڈالا، تو پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گئے، اور آخرت میں بھی پھر ان کے لیے اللہ نے وعید سنائی ہے۔ تو قرآن مجید ہماری تربیت، ہماری تزکیہ نفس کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے تو یقین جانیے کہ انقلاب آ جاتا ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے اندر انقلاب آئے گا تو پھر وہ فرد پوری دنیا میں انقلاب لانے کا باعث بنے گا۔ اس کی مثال، سب سے بڑی مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، کہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے قرآن کے ذریعے آپ انقلاب لے کر آئے، ایک فرد کی حیثیت سے آپ اللہ کے دین کو لے کر اٹھے، اور پھر 23 سال کے مختصر عرصے میں عرب کے جو وحشی لوگ تھے ان کو آپ نے اس مقام اور منصب پر پہنچا دیا۔ اس قرآن کے ذریعے ان کی وہ تربیت کی، ان کا وہ تزکیہ نفس کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ اور قرآن میں کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم ان سے راضی ہو گئے اور وہ ہم سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے قرآن کی عظمت اور اہمیت کسی طور پر جو ہے ہم اس کو غیر اہم قرار نہیں دے سکتے، اس کی طرف سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے۔ تو اس کا عملی ثبوت دینے کا سب سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، کہ ہم جو ہے اس میں واقعی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم اپنی زندگیوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں رمضان کے مہینے میں جس طرح اس کی اہمیت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں نہیں پاتے۔ ہمارا رمضان کس طرح گزرتا ہے؟ ہمارا رمضان کا مہینہ سونے میں، کھانے پینے میں اور غیر ضروری کاموں میں گزرتا ہے۔ عبادات تو بس ایک مختصر سا پیریڈ ہوتا ہے جو ہم بڑی جو ہے وہ کبھی کبھی خوش دلی کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے بھی بوجھ سمجھ کر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز ہم سے صحیح سے ادا نہیں ہو پا رہی ہوتی کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے۔ عصر کی نماز میں اکثر و بیشتر خواتین کو کچن کی طرف جانے کا دھیان لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے جلدی جلدی نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز میں بھی کچن سمیٹنے کی لگی ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی خواتین دل جمعی کے ساتھ نہیں پڑھتی۔ تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اختتام میں میں صرف تھوڑا سا اس رمضان کی اہمیت کے پیش نظر کچھ چیزوں کا اہتمام کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ میں تجاویز پیش کر سکتی ہوں کہ کیا کیا ہمیں اہتمام اس رمضان میں در حقیقت کرنے چاہیے، جن سے ہمیں اپنے رمضان کو سجانا چاہیے، اپنے اعمال کو سنوارنا چاہیے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کہ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کے ساتھ جوڑیے، زیادہ سے زیادہ وقت۔ آپ کا اوڑھنا اور بچھونا صرف یہ قرآن کریم ہونا چاہیے۔ آپ سوئے بھی تو آپ کے دل و دماغ پر یہ سوار ہونا چاہیے کہ اٹھ کر میں نے فوراً سے قرآن کی فلاں آیت اور فلاں صورت کو سمجھنا ہے۔ پہلا کام، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ نمبر 2، کوئی صورت اس رمضان المبارک میں لیجیے، اس کی آیتوں پر غور کیجیے، اس میں دی گئی مثالوں پر غور کیجیے، اس میں دیے گئے دلائل پر غور کیجیے کہ اس میں اگر کوئی قصص کسی نبی کا آ رہا ہے، کوئی مثال دی جا رہی ہے، کوئی دلیل دی جا رہی ہے تو کیوں دی جا رہی ہے، اور ہمیں اس سے کیا ہدایت مل رہی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس کو ضرور آپ نے سیکھنا ہے کہ اس رمضان تہیہ کریں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ اس قرآن میں سے سیکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔
کوئی ایک صورت لے لیجئے، کوئی 2 صورتیں لے لیجئے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں لازم کر لیجئے اپنے آپ پر کہ میں نے اس دفعہ قرآن کی فلاں صورت سمجھنی ہے، سیکھنی ہے، اور پھر اس سے اپنے لیے ضرور ہدایت اور سبق جو ہے وہ لینا ہے۔ نمبر 3، سیرت نبوی کی کوئی کتب آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے اور اس کا مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ سیرت نبوی جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں عملی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا۔ تو سیرت نبوی کی کوئی ایک کتاب منتخب کیجیے اور اس کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے، اس بات کا تہیہ کیجیے۔ نمبر 4، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے کہ کس طرح کی انہوں نے قربانیاں دیں، تب جا کر یہ ایمان کا درخت جو ہے وہ ایک شجر آور اور تناور جو ہے پھلدار درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو لازم کر لیں کہ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اور اس سے سبق لینا ہے۔ 5ویں چیز کہ زیادہ سے زیادہ صورتیں میں ترجمے کے یاد کرنے کا اہتمام کیجیے، تاکہ ہماری جب نماز ہم پڑھیں دل جمی کے ساتھ نہیں پڑھتی۔ عشاء کی نماز کچھ گھرانوں میں اہتمام کے ساتھ پڑھ لی جاتی ہے اور کچھ میں اس کا بھی اہتمام پراپرلی نہیں ہوتا۔ راتیں ہم ضرور جاگتے ہیں، لیکن اس میں قیام اللیل نہیں ہوتا، اس میں قرآن پر غور و فکر نہیں ہوتا، بلکہ محض اس لیے جاگتے ہیں کیونکہ سحری کے ٹائم آنکھ نہیں کھلے گی۔ دن بھر سوتے رہنا کیونکہ رات بھر ہم جاگے ہیں۔ تو آئیے یہ بتائیے کہ کیا ہم رمضان کا حق صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں؟ خود اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے اس کا جواب لیجیے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مہینہ اتنا افضل کیوں ہے؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ عربوں میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے نا، وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ قرآن کی عظمت کی آپ کے دل میں مزید جو ہے اس کی اہمیت اور بڑھ جائے، اس کی عظمت تھوڑی اور بڑھ جائے کہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا بات کہی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر دیکھ، اگر تو اس پہاڑ کو دیکھ سکے گا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ نتیجتاً ہوا کیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی چند تجلیاں اس پہاڑ پر ڈالیں تو نہ وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ سیم یہی معاملہ اس کلام کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کلام کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جو تاثیر اس کلام کی ہے وہی تاثیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہاتھ لگا کر محسوس تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس قرآن کے ذریعے اللہ کی تاثیر کو تو پا سکتے ہیں نا، ہم اس کی تاثیر کو تو محسوس کر سکتے ہیں نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اس رمضان کے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں، اس بابرکت کتاب کے ساتھ گزاریں، تاکہ اس مہینے کی صحیح برکتوں اور رحمتوں سے ہم اپنے آپ کو مستفید کر ہو سکے۔ ہم جو الفاظ اس میں ادا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہیں اور کیا الفاظ اس کے سامنے ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 6، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کریں اور ان میں طوالت پیدا کریں۔ اپنے قیام لمبے کر لیں، اپنے سجود لمبے کر لیں۔ وہ غیور ہے کیوں نہیں مانگے گا جب ہم اس کی جبین پر اپنا ماتھا ٹیکیں گے۔ نمبر 7، قرآن مجید کی تلاوت خوش الحانی سے کرنے کا اہتمام کیجیے، اچھی آواز میں کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوا کرتے تھے جب اچھی آواز میں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جو ہے تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ گشت پر تھے، تو آپ جب ان کے
گھر کے آگے سے گزرے تو کافی دیر تک کھڑے ہو کر آپ سنتے رہے ان کی تلاوت، بڑی اچھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی۔ اور پھر جب واپس آپ آئے اور فجر کی نماز میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے ان کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کی آلوں میں سے ایک آلہ دے دیا ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اپنی خوش الحانی میں بہت مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ حمد بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے بھی اور شجر بھی اور حجر بھی ہر کوئی جو ہے وجد میں آ جاتا تھا۔ تو بڑی جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول نے تحسین فرمائی۔ تو کوشش کیجیے کہ قرآن مجید کی تلاوت خوش الحانی سے کرنے کا اہتمام کریں۔ اور نمبر 8، اپنے رویے کے ذریعے اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں۔ اس کی اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس رمضان کے مہینے میں روز ہمارے دستروں پر سجاتے ہیں، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھیے۔ اور اس دسترخوان کی نعمتوں کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن پر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اس رمضان میں کوشش کریں کہ ان نعمتوں پر غور و فکر کریں جو اس نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، پھر اس پر شکرانہ سجدہ شکرانہ بجا لائیں، اور دوسروں کے لیے درد مندانہ احساس کی اپنے اندر تعمیر کریں، کیونکہ اصل مقصد روزے کا آپ کے اندر دوسروں کا درد و احساس پیدا کرنا ہے۔ اور آخر میں نماز تراویح کا بھی اہتمام کیجیے، اگرچہ کہ یہ خواتین کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے نفل عبادات کا ثواب ہمارے لیے کہا ہے کہ وہ فرض کی 70 نمازوں کے برابر ہے، تو پھر ہم کیوں اس موقع سے اپنے آپ کو محروم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے مہینے سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے صحیح طور پر استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اقول قولی ھذا واستغفر لہ لی ولکم وللسائرین مسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی زندگیوں کی طرف نظر ڈال چکے، اب تھوڑا سا سیرت نبوی کی طرف دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کیسے گزرتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر جو ہے رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ رکھی، تو رسول کا جو رمضان ہے وہ تو میدان کارزار میں گزر رہا ہے۔ جنگ بدر میں 17 رمضان المبارک کو 313 مٹھی بھر مسلمان، حق اور باطل کی درمیان میں جنگ۔ رسول کا رمضان کس طرح گزرا ہے؟ وحی کا نزول ہو رہا ہے، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اس کے بار کو اٹھا رہے ہیں، اس کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی ایذائیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ رسول کا رمضان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان فتح مکہ سے سجا ہوا ہے کہ لشکر جرار لے کر نکلے ہیں اور مکہ کو فتح کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان احزاب کی تیاریوں سے سجا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان احد کی تیاریوں سے سجا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ کی زندگی تو مسلسل جد و جہد میں لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، بخشے بخشائے تھے، لیکن نہ صرف باقی معاملات پورے کر رہے ہیں بلکہ جہاد جیسی عظیم عبادت بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کا رمضان تو ایسا تھا، صحابہ کرام کا رمضان تو ایسا تھا، اس کے برعکس ہمارا رمضان کیسا ہے؟ یہ تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے۔ تو ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا کیا حل ہوگا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال قرآن مجید کی ایک آیت سے میں دینا چاہوں گی۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہ بد کردار لوگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
پھر اس طرح سے ہمیں سزا دیتے ہیں۔ سزا کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اس میں سے سب سے خطرناک سزا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ تو آپ ذرا سا غور کیجئے، کیا ہمیں رمضان میں اپنا آپ یاد ہے؟ کیا ہم دنیاوی مشغولات میں اس حد تک محو نہیں ہو گئے کہ ہم صحیح معنوں میں اس رمضان کا حق ادا ہی نہیں کرتے ہیں، اس قرآن پاک کا حق ادا ہی نہیں کر پاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے، تو آیا آج ہم اپنا احتساب کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم جب تک اپنا محاسبہ نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں اور کہاں ہم درست ہیں۔ ہمیں کہاں اپنی سمت کو درست کرنا ہے، اس قرآن کے تابع کرنا ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں برکت ہمارے لیے رحمت رکھی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفل نمازوں کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا ہے۔ بونس مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہی برکتیں ہر طرف سے نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے کوئی لینے والا، اس نے تو تمام کے تمام رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اپنے کھول دیے ہیں۔ یہ تو اب ہمیں اپنی جھولی پھیلا کر بس اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا ہے، لینا ہے، رمضان کے مہینے سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، روز اگر ہم دیکھیں تو خالی و آسمان دنیا پر تہجد کے رات کے آخری پہر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی فریاد کو پورا کروں۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آپ سے بات کہہ رہے ہیں کہ لے لو رحمتیں، لے لو برکتیں، لے لو جہنم سے آزادی کا پروانہ، لے لو جنتی جنت، لے لو، بچا لو اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے، بنا لو اپنے آپ کو جنت کا حامی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی افادیت پر جب تک غور و فکر نہیں کریں گے ہماری زندگیوں میں بدلاؤ نہیں آئے گا، ہماری زندگیوں میں بدلاؤ نہیں آئے گا۔ اور اس کی اہمیت جب ہوگی جب اس قرآن پاک کی ہمارے نزدیک اہمیت ہوگی۔ جب تک ہم اس قرآن پاک کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم پر نہ رمضان کا مہینہ اثر انداز کرے گا، نہ قرآن کی آیتیں اثر انداز کریں گی۔ علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مومن، کہ اس قرآن میں غوطے لگا کر تو دیکھیں، اس میں سے موتی نکال کر تو دیکھیں، اس میں تو حکمت کے موتی بھرے ہیں، اس میں تو علم کے موتی بھرے ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں کے موتیاں بھر دی ہیں۔ یہ تو اب ہمارا دامن ہے کہ ہم کون کون سے موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ میری بہنوں قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے، اس کی آیتوں پر غور و فکر کر لیجئے، اس میں سے ہدایت لے لیجئے کہ پھر یہ وقت ہماری زندگی میں دوبارہ نصیب ہمیں ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت دے دی اور پھر بھی اس کے دل میں دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ خیال آئے کہ اللہ نے اسے مجھ سے زیادہ دے دیا ہے، تو یقین جانی کہ اس نے قرآن کی قدر و قیمت جو ہے اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا۔ کیجئے، شاعر بڑے خوبصورت الفاظ میں کہتے ہیں، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اتمام جب ہوگا جب ہم اس توحید کے ساتھ جڑ جائیں گے جو اللہ پاک نے اس قرآن مجید میں دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ فرصت کا مہینہ نہیں ہے میری بہنوں، رمضان کا مہینہ محنت اور مشقت کا مہینہ ہے۔ یہ بہت محنت اور مشقت کا مہینہ ہے کہ آپ نے اس میں طویل نمازیں کرنی ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ روزہ
میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ تعالیٰ اس روزے کی جزا ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ہم یہ بات سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے میں ہمیں مل رہا ہے، اس روزے کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مل رہے ہیں، تو کیا کوئی انسان یہ تصور بھی کرے گا کہ ایک لمحے کے لیے وہ غفلت برت لے؟ ہماری نیندیں بھی کم ہو جائیں گی، ہمارا سونا بھی کم ہو جائے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جاگ کر، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر اس کو اپنے پاس لے لیں، اس سے وہ جزا لے لیں جو اپنے آپ کو ہمارے لیے کرنے تیار ہے۔ تو دیکھیے، رمضان کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے، خصوصی طور پر اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی